لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یوم ولادت اور عرس کے موقع پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں نبیرہ استاذ زمن، خیر الازکیاء، صدر العلماء، محدث بریلوی حضرت علامہ تحسین رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 رجب 1428 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 18 رجب کو آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تمام عاشقان اولیاء و عاشقان اعلیٰ حضرت سے عرض ہے کہ اس بیان کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے۔ صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند کرامات میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اسلام و سنت پہ عمل اور شریعت پر استقامت یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت صدر العلماء کی زندگی کا ہر ورق، آپ کی زندگی کا ہر صفحہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حلم و بردباری، اخلاق و مروت، عاجزی و انکساری، شریعت کا التزام، سفر و حضر میں با جماعت نماز کی پابندی، حسن کردار اور حرارت عمل میں آپ کا جواب نہیں تھا۔ مگر عوام الناس میں ولی اسے کہتے ہیں جو کرامت دکھائے۔ آئیے کرامت جو اولیاء کرام سے عموماً لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس انداز کے بھی جو کرامات حضور صدر العلماء سے ظاہر ہوئے تھے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا صدر العلماء نے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 3 بھائی تھے اور بیچ کا پہلے وصال ہوا، ویسے ہی 3 بھائیوں میں بھی اوسط ہوں اور جد امجد استاد زمن کی طرح پہلے میں ہی اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار البقاء کی طرف کوچ کروں گا۔ یہ اپنی موت کی خبر پیشگی دینا، وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ دینا کہ جس طرح حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ 3 بھائی ہوا کرتے تھے اور ان 3 بھائی میں جو بیچ والے تھے، مجلے بھائی تھے، ان کا پہلے وصال ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بھی 3 بھائی ہیں اور ہم اس میں مجلے ہیں تو ہمارا وصال بھی دنیا سے پہلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چند سال پہلے بائیسی پورنیہ، سیمانچل کا علاقہ ہے بہار میں، بائیسی پورنیہ، وہاں پر آپ تشریف لے گئے تھے۔ 2-3 روز مسلسل پروگرام کے بعد کٹیہار سے بریلی شریف تک واپسی کا آپ کا ٹکٹ تھا۔ دارالعلوم تنظیم المسلمین 82 میں آپ کا قیام تھا۔ تنظیم المسلمین یہ پورنیہ کے علاقے کا بہت مشہور ادارہ ہے۔ آپ کو آنا تھا۔ اب صبح سے ہی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، ادھر گاڑی کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ آپ نے ایک سفید کپڑا منگوایا۔ دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ حضور صدر العلماء علیہ رحمہ نے ایک سفید کپڑا منگوایا اور اس پر کچھ تحریر فرمائی اور اس کپڑے کو ایک لمبے بانس میں باندھ کر دارالعلوم تنظیم المسلمین 82 کے صحن میں گاڑنے کا حکم دیا۔ سفید کپڑا بلوایا اور اس پر کچھ آپ نے تحریر فرمایا، کچھ لکھا آپ نے، اور اس کپڑے کو ایک لمبے بانس میں باندھ کر دارالعلوم کے صحن میں گاڑنے کا حکم دیا۔ ادھر بانس کا گاڑنا تھا کہ بادل چھٹا اور اسی وقت بارش تھم گئی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صدر العلماء علماء کے ہمراہ اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پہنچے اور بریلی شریف جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئے۔ ساتھ میں جو گئے تھے علماء، وہ کہتے ہیں کہ ساتھ والے علماء جب واپس دارالعلوم پہنچے تو دوبارہ پہلے کی طرح بارش شروع ہو گئی، یعنی جیسے پہلے بارش ہو رہی تھی واپس ویسے ہی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ ایک کمال ہے حضور صدر العلماء علیہ رحمہ کی کرامت کی، یعنی گویا کہ آپ نے الحمدللہ رب سے دعا فرمایا، رب نے آپ کی دعا قبول فرمایا کہ جب تک صدر العلماء آپ اسٹیشن گئے، آپ کے چھوڑنے والے واپس گھر نہیں آ گئے، رب کریم نے اپنے اس محبوب بندے کی وجہ سے بارش روک کر رکھا اور کوٹا کی بارش چونکہ ہونی ہے تو واپس آپ کے ہمراہی آئے، پھر بارش الحمدللہ شروع ہو گئی۔ کمال کی کرامت حضور صدر العلماء کی۔ 26 محرم الحرام 1424 ہجری کی بات ہے کہ حضور صدر العلماء 82 علاقے میں
امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ کانفرنس کے دوسرے روز مدرسہ بحر العلوم میں آپ کا قیام تھا۔ بیعت و ارشاد کا مرید کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ دن کے 12 بجے تک چلتا رہا۔ پھر آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ خادم نے کہا کہ آپ حضرات باہر تشریف لے جائیں، حضرت تھوڑی دیر آرام فرمائیں گے۔ جب خادم آرام کے لیے بار بار کہنے لگا نا تو آپ نے فرمایا ایک بچہ مرید ہونے کے لیے آ رہا ہے، پہلے اسے مرید کر لیں پھر آرام کریں گے۔ جب حضرت نے یہ فرمایا تو لوگ آس پاس کے کمرے والوں سے پوچھنے لگے، پتہ چلا کہ اب کوئی مرید ہونے کے لیے بچا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب سب لوگ حجرے سے باہر نکل گئے اور خادم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سڑک پر ایک جیپ رکی اور ایک مولانا صاحب اپنے بچہ کو لے کر جیپ سے اترے اور قریب آ کر کے پوچھا کہ حضرت کس کمرے میں آرام فرما ہے، یعنی حضور صدر العلماء کس کمرے میں آرام فرما ہے؟ مجھے اپنے بچہ کو حضرت سے مرید کروانا ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے یہ کتنی عظیم الشان کرامت ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی مرید ہونے کے لیے آ رہا ہے، وہ بھی بچہ ہے، مرید کرنا ہے۔ یہ ساری خبر الحمدللہ پیشگی طور پر، ایڈوانس طور پر حضور صدر العلماء علیہ رحمہ نے عطا فرمایا۔ یہ آپ کی کرامات جو میں نے عرض کیا نا، یہ مظہر مفتی اعظم ہند نامی کتاب کے صفحہ 43-44 سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ آئیے مزید کچھ باتیں سنتے ہیں۔ حضور صدر العلماء کی شہزادی عارفہ بیگم، ان کے کچھ بیان ہیں، یہ سنتے ہیں۔ یہ آپ کی شہزادی کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے پاسپورٹ بنوانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ والد صاحب نے حج ٹور والوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ راشن کارڈ میں نام ہو یا پہچان پتر ہو یا بینک اکاؤنٹ ہو، لیکن ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اور والد صاحب ماریشس سے آئے اور انہوں نے پاسپورٹ رکھنے کا پرس میرے ہاتھ میں دیا اور فرمایا لو اس میں اپنا پاسپورٹ رکھنا۔ میں نے وہ پرس رکھ لیا۔ چند دنوں میں ہی میرا ویزا سعودیہ سے آ گیا اور کلیان ضلع تھانہ مہاراشٹر میں راشن کارڈ میں نام بھی پڑ گیا اور میں سعودی عرب چلی گئی۔ حج کے موقع پر آپ کی شہزادی کا بیان سنیے، کہتی ہے کہ حج کے موقع پر 11 ذی الحجہ کو والد صاحب کا فون آیا۔ آپ کی شہزادی کو صدر العلماء کا فون گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے رمی کس سے کرائی؟ تو آپ کی شہزادی کہتی ہے کہ والد صاحب میں نے خود کی، تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آخری رمی کی مجھے فکر ہے۔ غور کیجئے، فرمانا جب آخری رمی ہوگی نا اس کی مجھے فکر ہے۔ آخری رمی کرنے کے بعد فون کرنا۔ تاہم لوگ طواف زیارت کرنے کے بعد مینا پہنچ گئے اور آخری رمی کے لیے جا رہے تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور پانی خیمے میں بھر گئے، جو حاجیوں کے خیمے میں تھے اس میں پانی بھر گئے۔ بمشکل تمام ہم لوگ برج پر پہنچے اور کسی بس میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بس کی چھت پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی شہزادی کہتی ہے کہ راستے میں والد صاحب کا فون آیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ تیز بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ درود تنجینا پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ تو والد صاحب نے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکہ من خیفتہ۔ محدث بریلوی نے، صدر العلماء نے یہ پڑھنے کو کہا۔ تو آپ کی شہزادی کہتی ہے کہ ہم نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا فوراً بارش رک گئی اور ہم بخیریت مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، یہ شخصیت ہیں حضور صدر العلماء علیہ رحمہ کی ذات، عظیم الشان شخصیت ہیں۔ ایک اور آخری کرامت سن لیجئے، حضور امین شریعت کا فرمان ہے، یہ علامہ سبطین رضا خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا، یہ بھی عظیم الشان شخصیت ہیں۔ انہوں نے صدر العلماء کے بارے میں فرمایا ہے کہ صدر العلماء عمر میں مجھ سے بھلے چھوٹے ہیں لیکن مجھے یہ کہنے میں ذرا سے بھی تامل نہیں، ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ صدر العلماء علم میں مجھ سے بڑھ کر تھے۔ یہ کہا کرتے تھے حضور امین شریعت علیہ رحمہ صدر العلماء کے تعلق سے۔ حضور صدر العلماء کے تعلق سے امین شریعت کا بیان ہے کہ بہن کی شادی ہو رہی تھی اور شادی میں بارش ہونے لگی۔ اب بہن کی شادی ہے، باراتی بھی ہے، مہمان بھی ہے اور تیز بارش ہونے لگی۔ اب جب تیز بارش ہوئی نا تو صدر العلماء علیہ رحمہ نے ایک تعویذ بنایا اور وہ تعویذ آپ نے لٹکایا
اور لٹکانے کے بعد بارش میں ہی بھیگتے ہوئے صدر العلماء علیہ رحمہ نے نماز ادا کیا، اور بارش میں ہی بھیگتے ہوئے نماز ادا کر کے دعا میں آپ ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے مکمل ہو کر آپ کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی، اور اپنے محبوب بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا رب نے لاج رکھا اور بارش بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ کرامت حضور صدر العلماء علیہ رحمہ کی عظیم الشان شخصیت کی۔ یہ آپ نے سنا 18 رجب حضور صدر العلماء علیہ رحمہ کے یوم عرس کا موقع ہے، خوب ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم حضور صدر العلماء علیہ رحمہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔